السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے یوٹیوبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان و سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نیکی اور حسن سلوک۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا، نیکی کرنے کا مستحق کون ہے، کون حقدار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، سب لوگوں میں مجھ پر حسن سلوک کے لحاظ سے کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ وہ بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس نے تیسری بار پوچھا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ چوتھی بار اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ کا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مقدم کیا، اس لیے کہ ماں بچے کے ساتھ بہت محنت کرتی ہے، 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کو پالنا پوسنا، اس کی بیماری، اس کی خبر لینا، اس کی تقریباً تمام بچے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ماں کے سر پہ ہوتے ہیں۔ بچے کی خوشی غمی میں شرکت کرنا، بچے کی بیماری میں اس کو اس کی کیئر کرنا، یہ سب ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو حسن سلوک کا مستحق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جو معاشرے میں جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے وہ ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب ایک بات یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے بارے میں زیادہ سخت وعید آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مطلب باپ کے بارے میں نہیں آئی۔ تو یہ بات ایک میں آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کے قدموں تلے جنت، تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ مطلب اگر ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دیے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی خدمت کر کے آپ صرف جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے باپ کی بھی خدمت، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نیکیاں کرتے رہیں گے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، لیکن باپ کو چھوڑ دیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو آپ دروازے میں داخل کیسے ہوں گے؟ اس لیے والدین دونوں کے ساتھ، مطلب ماں کا زیادہ حق ہے کہ وہ، ہم سب سمجھدار ہیں کہ وہ کس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ ماں جو تکلیفیں صحبتیں برداشت کرتی ہے وہ باپ نہیں کرتا، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ نیکی کریں، اس کے قدموں تلے جنت ہے، ان کی اطاعت کریں، ان کو خوش رکھیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں یہ والی کہ یا اللہ، جیسے ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا، اب تو ان کے حال پہ بھی رحم فرما۔ عربی میں دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کم از کم ہر نماز میں زیادہ دیر نہیں تو کم از کم 2-3 بار لازمی یہ دعا مانگا کریں اپنے والدین کے لیے، اور ان کے لیے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب مائیں نہیں ہوتی نا تو پھر بچوں کی زندگیاں بڑی پرسان حال نہیں ہوتا، بچوں کی زندگی کا پھر بڑی مشکل سے زندگی ہو جاتی ہے بچوں کی۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی کیئر کریں، خدمت کریں، جتنا ممکن ہو سکے ان کو، مطلب ان کی کیئر کریں کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب ہم بھی مطلب ماں باپ بنیں گے اور ہمارے اولاد ہمارے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرے گی تو ہمیں کیسا لگے گا۔ اس لیے ان کے ساتھ اچھے سے حسن سلوک کریں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کبھی والدین کو اف تک نہ کہو۔ آج کل ہم معاشرے کی صورتحال دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر ہیں لیکن ان کو والدین کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کبھی ان کی مطلب بیوی نہیں مان رہی ہوتی، کبھی وہ خود مینیج نہیں کر رہے ہوتے، اور جو اولڈ ہاؤسز ہیں ان میں اپنی ماؤں کو چھوڑا ہوتا ہے۔ کبھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا بے اختیار آ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہے والدین جنہوں نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، معاشرے کا ایک اچھا انسان بنا دیا، اور جو ہے دیکھیں اولاد کتنی بدبخت اولاد ہے جو اپنے والدین کو اس طرح اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج اپنے والدین کو آپ وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، کل آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ کے آئے گی۔ اس لیے اللہ سے ڈر جائیں، توبہ کر لیں۔ جو لوگ اس طرح کی نافرمانیوں میں، اس طرح کی گستاخی میں مبتلا ہیں، والدین کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں، ان کے
अपनी बीवियों के पीछे लग के वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, खुदारा वो डर जाएं कल उन्होंने भी माँ बनना है, कल उन्होंने बाप बनना है। तो जब यही तारीख़ आप पे दोहराई जाएगी तो एक लम्हे के लिए सोचें कि आप पर क्या बीतेगी। वक्त है बीबी, सुधर जाएं, संभल जाएं, माफ़ी मांग लें, गिड़गिड़ाएं, उनके कदमों में गिर जाएं, माफ़ी मांगें वालिदैन से और उनको अपने सीने से लगा लें, उनको अपने घर की सबसे बेस्ट और ख़ूबसूरत जगह दें, अच्छा खाने को दें, अच्छा पीने को दें, उनकी दुआएं समेटें। यही वक्त है जब ये वालिदैन ज़िंदा नहीं होते, नहीं रहते तो फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता, क्योंकि जिनके वालिदैन ही राज़ी नहीं होंगे तो वो फिर जन्नत में कैसे जाएंगे। जिनको जन्नत ही नहीं मिलेगी उनकी तो फिर दुनिया भी बर्बाद होगी। इसलिए अब भी वक्त है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, उनके लिए हमेशा दुआ किया करें, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सब से राज़ी हो जाए, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।